آپ سے بات کرنی تھی تھوڑی سی سورۃ یوسف کے بارے میں، اور ایک قاعدہ ہے قرآن کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مقاصد میں سے اس قاعدے کو نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ، کہ یہ اس کی آیات پر تدبر کریں. تدبر لفظ جو ہے وہ دبر سے نکلا ہے. دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ کبھی کوئی بات ہوتی ہے، اس بات کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اس طرح سمجھ لیں، تصویر سمجھ لیں، کبھی کبھی سمندر میں آپ کو ایک یا تھوڑا سا آئلینڈ نظر آئے گا، چھوٹا سا، تھوڑا سا پتھر ہے، لیکن اس کے نیچے بہت بڑا پہاڑ ہے. پانی کے نیچے جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے. تدبر یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے پیچھے کیسا تھا، کہ پیچھے کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے. تو قرآن پڑھنے میں ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، لیکن اسی طرح ہمیں تدبر کی بھی ضرورت ہے. اس بات کے پیچھے کیا بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آغاز میں اپنے نبی سے کچھ عجیب بات کی. انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اب احسن القصص کے بارے میں بہت ساری باتیں، لیکن ابھی آپ کو ایک بات یاد رکھنی پڑے گی، اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ سمجھ لو اب یہ کلاس ہو رہی ہے. میں کہوں گا نا ریپیٹ کرو تو سب نے ریپیٹ کرنا ہے. پہلی بات جو یاد رکھنی ہے نا، کہ اس قصے میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے. خوبصورتی یہ پہلی چیز ہے. تو اب جب یہ بات اللہ نے انٹروڈکشن میں کہہ دی، تو اس قصے کو جب میں پڑھتا رہوں گا نا ایک ایک آیت کو، تو میں کس چیز کی تلاش میں ہوں؟ میں خوبصورتی کی تلاش میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے اورینٹیشن دے دی کہ یہ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت قصوں میں سے ہے، احسن القصص. تو ایک ہے تلاش میری، کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا چلو اب آ گئی. اوکے، خوبصورتی. دوسری چیز، عجیب بات کہی ہے اپنے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس سے پہلے آپ ان میں سے تھے جو غافل ہیں. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غافل تو نہیں تھے. غافل تو وہ قرآن کو بھی جانتے ہیں، اپنے انبیاء کو بھی جانتے ہیں، انبیاء کے قصوں کو بھی جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، قصہ آدم کو بھی جانتے ہیں. اتنا زیادہ قرآن نازل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں جانتے ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات جانتے ہیں. جب تک سورہ یوسف نازل ہوئی ہے بہت سارا قرآن نازل ہو چکا ہے. تو یہاں غفلت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی نہیں صرف کہہ رہے کہ آپ اس قصے سے ناواقف تھے، لیکن اس قصے میں جو ہدایات ہے نا، جو حکمت ادھر آ رہی ہے، جن باتوں کی طرف اشارہ اس صورت میں ہو رہا ہے، وہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے. اگر آپ کو باقی سارا قرآن معلوم ہوتا اور آپ کو یہ واقعہ، یہ صورت معلوم نہ ہوتی، تو آپ ان ہدایات سے غافل رہتے. جو حکمتیں یہاں ہیں وہ آپ کے پاس نہیں. اب غافل کا لفظ بھی ذرا سمجھ لیں ایک منٹ. غافل کا لفظ انگلش میں ہم کہیں گے unaware، لیکن عربی میں غفل اصل میں زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارض غفل، زمین کی ایک صفت ہے غفل. اگر آپ کسی ویران جگہ کھڑے ہوں، نہ کسی کے پیدل چلنے کا نشان ہے، کوئی راستہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ کو پہچانی جائے، نہ کہیں سے دھواں نکلتا نظر آ رہا ہے کہ شاید وہاں پر شہر ہو، نہ کوئی پانی کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی دریا ہو، آپ کھڑے ہو، آپ کو ارد گرد کوئی سمجھ نہیں آ رہا آپ کہاں کھڑے ہو، کس طرف جاؤ. ایسی جگہ جہاں کوئی پہچانی جانی چیز نہ ہو، اس زمین کو غفل کہا جاتا ہے. اس لفظ سے جو تصویر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں بہت سارے مرحلوں سے گزرتا ہے. آپ سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی مشکل چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی سٹریس، کوئی ڈپریشن آپ کو ہے. کسی نہ کسی کی بات آپ کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے. آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو. جب آپ پھنسے ہوتے ہو تو آپ کو اصل میں اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں کھڑے ہو. جس مقام پہ آپ کھڑے ہو اس کو کیسے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے نبی جس مقام پر کھڑے ہیں، جس مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں، ان کو ابھی پہچان نہیں ہے حقیقت کی کہ ان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کو صحیح طرح سے کیسے سمجھنا ہے. اس صورت کے ذریعے ان کو وہ چیزیں سامنے نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو پہلی بات تھی خوبصورتی. دوسری چیز ہے پہچان، اصل پہچان حقیقت کی. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا میں کر کے ہمارا ذہن تیار کر دیا. یہ دو چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. اب مجھے 10-15 شاید 20 منٹ لگیں گے یہ بات پوری کرنے میں، میرے ساتھ فوکس کرنا. اب رسول بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں اس ہدایت کے لیے، اس انٹروڈکشن کے ساتھ. تو پہلی بات جو ان کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، یا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. آج بس اتنی ہی بات ہوگی، اس سے آگے میں نے بات کرنی نہیں. بس یا ابتی تک میں پھنس گیا ہوں.
جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، یا ابتی، دیکھیں اگر میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہو نا تو مجھے پہلے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے اپنے بیٹے سے کہنا ہو پانی لا دو، میں اس کو کہوں پانی لا دو. مجھے یہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا پانی لا دو، اس کی یہ منادہ کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی کلام ہو جاتا ہے. جیسے ٹیچر سب سے کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہتا اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاؤ، وہ اسٹوڈنٹس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ہمیں پتہ ہے قرآن میں کوئی چیز ایکسٹرا ہوتی نہیں، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. بچہ اپنے والد کے پاس آ رہا ہے اور اپنے والد کے پاس آ کے یہ بھی نہیں کہتا یا ابھی، میرے ابا، ڈیڈ، یہ نہیں کہتا، کہتا ہے یا ابتی. اتا، امام راضی اور مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اتا تشیر الی الحب والاکرام. یعنی اردو میں تو بہت ہی زیادہ محاورے والا ترجمہ ہوگا. کسی نے مجھے کہا پچھلے 2-3 دنوں میں انہوں نے کہا میں نے آپ کی اردو کا لیکچر سنا تھا، آپ اپنی امی سے بات کر رہے تھے، لگ رہا تھا کوئی پرانے زمانے کے نواب بول رہے ہیں. میں نے پرانی اردو ہی سیکھی ہے، میں کیا کروں، جو آتی ہے وہی بولوں گا. لیکن خیر، میں چاہتا ہوں کہ آپ عام زبان میں اس بات کو سمجھ لیں. یا ابتی میں 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ نے ابو کو پکارا ہے. آپ لوگ ابو کو کیسے پکارتے ہو، کس لفظ سے پکارتے ہو؟ ابو، بابا، پاپا. کچھ لوگ ڈیڈی کہتے ہیں، ذرا ویئرڈ ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں. امریکہ میں ڈیڈ کہتے ہیں، بھائی ڈیڈ. آئی کال ہم پاپا. جو تا ہے نا اس کا میں ترجمہ انگلش میں پتہ ہے کیسے کروں گا؟ ڈیڈ آئی لو یو، پاپا آئی لو یو. محبت کا بھی تو ترجمہ کرنا ہی پڑے گا نا، تا تو ہے وہاں پر. تو اردو میں آپ کرو گے ترجمہ میرے پیارے ابا جان، لیکن وہ تو لگتا ہے جیسے خط لکھا ہوا ہے کسی نے. آپ گھر پہ ایسی بات نہیں کرتے، گھر میں ابو کے ساتھ بیٹھ کے میرے پیارے ابا جان. کہ تمہیں کیا ہو گیا. لیکن یہ بات ہمیں ذرا رک کے سوچنی پڑے گی کہ ایک بچہ جو اپنے ابو سے بات کرنے لگا ہے، بات کرنے سے پہلے کہتا ہے ابو مجھے آپ سے بہت پیار ہے، اس کے بعد بات کرنے لگا ہے. اور یہ پہلا درس ہے قرآن کا رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہمارے لیے جو اس صورت میں نازل ہوا ہے. ابھی آگے جانے سے پہلے میں نے کہا تھا نا تدبر کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا تدبر کر لیتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. آج کل ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، ان تمام پر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بچہ چھوٹا سا ہے، بڑی مرچ مسالے والی گالیاں دے رہا ہے، 2 سال کا بچہ. اٹس اے وائرل ویڈیو، 20-30 ملین لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کو بڑا فنی سوچ رہے ہیں. مجھے تو بڑی ڈسٹربنگ لگی یہ چیز کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایسے گالیاں دے رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے وہ گالیاں سیکھی کہاں سے؟ دے تو وہ رہا ہے، اس کو ملی کہاں سے؟ اس کی زبان پر آئیں کیسے؟ اس نے کہاں سے لی ہیں آپ بتاؤ؟ سارے بڑوں سے، اپنے والدین سے لی ہے، اپنے بڑے بھائی سے لی ہے جو بڑے اس کے گھر میں ہیں. جو چیز وہ سنتا ہے اسی کو وہ ریکارڈ کرتا ہے، پھر اسی کو ری پلے کرتا ہے. بچے تو آئینہ ہوتے ہیں، وہ جو ان کے سامنے آئے گا اسی کی ریفلیکشن وہ بن جائیں گے. تو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا ہے یا ابتی، محبت کا اظہار کیا ہے، تو ان کو کہاں سے ملا یہ؟ ایک بچے کو کہاں سے یہ شعور آئے گا کہ اس نے اپنے باپ سے بات کرنی ہے تو بات کرنے سے پہلے یہ کہے ابا جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب ایک بات کرنی ہے. یہ صرف ایک آئینے کا نتیجہ ہے. یعنی ابو بار بار کہتے ہیں بیٹا آئی لو یو، ادھر آؤ ذرا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیٹا آئی لو یو، پانی پی لو، بیٹا آئی لو یو، اندر آؤ، باہر نہیں جاؤ، باہر زیادہ سردی ہو گئی ہے، بیٹا آئی لو یو، چلو نماز پڑھتے ہیں. ہر بار محبت کا اظہار کس سے سنتا ہے وہ بچہ؟ باپ سے سنتا ہے. اور باپ سے سن کے اس کو اب عادت پڑ گئی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، پہلے محبت کا اظہار کرتے ہیں الفاظ سے، یا ابتی. میں نے یہ سیمینار اس موضوع پر میں نے دنیا کے بہت سارے مختلف جگہوں پر یہ مضمون چھیڑا، اور میں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اپنے ینگ نوجوان لڑکوں سے پوچھا، بیلجیم میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پھر یہ ملیشیا میں نے آڈینس سے پوچھا آپ میں سے کتنے ہو جو ساری عمر جب آپ چھوٹے تھے تو آپ سنتے آئے ہو اپنے ابو سے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. بیٹا آئی لو یو، بیٹا آئی لو یو، بیٹا آئی لو یو، بیٹا بڑا پیار کرتا ہوں تم سے، بیٹا تم مجھے بہت پیارا ہے.
ہاتھ اٹھا لیں. کچھ نظر آ رہا ہے پیچھے ذرا دیکھنا. 1 2. قرآن یہ بات سکھا رہا ہے کہ محبت کا اظہار الفاظ کے ذریعے بہت ضروری ہے. ہماری تو بیٹیاں بھی نہیں سنتی شاید. بیٹیاں بیٹا آئی لو یو, بیٹا آئی لو یو, بیٹا آئی لو. اوہ مائی گاڈ, وی آر اے لولیس سوسائٹی. میں نے اپنی بہن سے بھی پوچھا, میرے ماں پاپا یہاں بیٹھے ہیں, پاپا used to say I love you. She goes, no, that's weird. There is love, محبت ہے تو, لیکن ہم کہتے نہیں ہیں. ہم کہتے نہیں ہیں. تو اگر کہتے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کسی اور طریقے سے کمیونیکیٹ ہوتی ہوگی محبت. تو اگر ہمیں واقعی محبت سمجھنی ہے, اور یہ الفاظ, ان الفاظ کے اندر محبت ہی ہے, تو محبت سمجھنے کا ایک طریقہ میں آج آپ کو سمجھا دوں, پھر یہ آیت اور یہ باقی صورت سمجھ میں آئے گی. محبت کو سمجھنے کے لیے 5 طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے میں کسی کو بتا سکوں یا اس تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ مجھے اس سے محبت ہے. سب سے آسان طریقہ الفاظ ہے. الفاظ وہ ہمارے ہاں تقریباً حرام ہیں. ہمارے کلچر میں محبت والے الفاظ جب ہوتے ہیں تو وہ خطرناک معلوم ہوتے ہیں. اگر شوہر بیوی کو کال کر کے کہے بیگم آئی لو یو, وہ کہ کیا ہوا ہے؟ Oh no. اگر بچہ باپ سے آ کے یا ماں سے آ کے کہے گا ماما آئی لو یو سو مچ, پتہ ہے اب آگے سے پیسوں کی درخواست آنے والی ہے. یعنی محبت کا اظہار اصل میں ٹرانزیکشن کی تیاری کے لیے یا کسی ڈیزاسٹر کی پریپریشن کے لیے پہلے ہم کہتے ہیں آئی لو یو, زیادہ نہیں مارنا, آئی لو یو. تو یہ صرف ایک ان کیس آف ایمرجنسی ایک بٹن ہے ہمارے ہاں محبت کا اظہار. عام نہیں ہے, عام نہیں ہے. تو پھر عام کیا ہے؟ ایک اور طریقہ, تو پہلا طریقہ ہے الفاظ. یہ یاد رکھتے ہیں 5 طریقے ہوں گے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ الفاظ. دوسرا طریقہ ہے خدمت. خدمت, ماں بچے کے لیے ناشتہ بنا دے گی, جو ہے کپڑے استری ہو جائیں گے شوہر کے لیے, یا گھر صفائی کر دی جائے گی, یا جو کہا تھا وہ کر دیا, جو پوچھے بغیر بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اتنا خیال رکھا, پاؤں دبا دیے, کچھ کر دیا. یہ خدمت ہوتی ہے نا. اب خدمت کرتے ہیں تو خیال یہ آتا ہے کہ چلو خدمت کر دی ہے تو اب الفاظ کی تو ضرورت نہیں ہے, خدمت خود ہی سے بول رہی ہے مجھے کتنی محبت ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ کہ ہاں بہاولپور میں نہیں ہوتا, یہ صرف ملتان میں ہوتا ہے. ابھی آپ اس سے امیون ہو, یہ صرف ملتان کا مسئلہ ہے, میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہاں پر نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ میں اتنی نفرت ہوتی ہے. کچھ مائیں ہیں وہاں پہ ملتان میں, یہاں پہ نہیں ہے. ناشتہ بناتے بناتے اتنا طنز, اتنی تنقید, اتنی ڈانٹ, ہر چیز کو کرٹیسائز کرنا, اور پھر یہ لو انڈے کھاؤ. کوئی جا کے ملتان والوں کو سمجھائے یہ نہ کیا کرے. یعنی خدمت میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. اسی وقت بیک وقت الفاظ میں کیا ہے؟ یہ تو they hate me, یہ مجھے کیوں اتنی تکلیف دیتے ہیں, یہ کیوں ہمیشہ میرے اوپر طنز کرتے ہیں, یا مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں, یا میرا مذاق اڑاتے ہیں, یا مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, مجھے ہمیشہ نچلا کرتے ہیں, لیکن کپڑے بڑے اچھے استری کرتے ہیں. سروس بھی ہو رہی ہے, خدمت بھی ہو رہی ہے, اور الفاظ بھی اس کے متضاد جا رہے ہیں. اصل محبت میں شاید دونوں کی ضرورت ہو, الفاظ بھی پیارے ہوں اور خدمت بھی ہو ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 ہو گئے. میں نے کتنے کہا تھا, کتنے ہو گئے؟ 5. اچھا, اچھی بات ہے, اب سمجھ میں آئی بات. تیسری چیز تحفے. تحفے وہ نہیں ہوتے جو مانگے جاتے ہیں. تحفے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے مانگے بغیر, کسی کی توقع کے بغیر آپ نے دے دیا. واٹر, اٹس ویری نائس, تھینک یو. اوکے. تحفے, اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ نہ کہتے ہیں نہ میں نے خدمت کرنی ہے, نہ میں نے محبت کے الفاظ استعمال کرنے ہیں. میری محبت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ تحفے. میں نے فیس بھر دی, میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا, میں نے وہ اس ریسٹورانٹ میں لے کے گیا تھا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ تحفہ دیا, میں نے یہ ٹرپ کیا, میں نے نئے کپڑے عید پہ لے کے دیے, میں نے یہ کچھ کیا. جو تحفے کیے ہیں وہی تحفے کافی ہیں. اور جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا. اچھا محبت نہیں کرتا تو وہ کس نے پے کیا تھا, وہ کس نے کیا تھا, وہ کس نے کیا تھا.
تحفوں کی لسٹ بنی ہوتی ہے نا، تو وہ ثبوت ہوتا ہے کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں. اب تحفے دے دیے تو جو الفاظ استعمال کرنے ہیں کرو، جتنے تکلیف دینے والے استعمال کرنے ہیں کھلی اجازت ہے اب. اور خدمت کی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تحفے ہیں، وہ باقی چیزوں کے لیے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کبھی کبھار کوئی صرف الفاظ کو پکڑ کے نہ اس کو خدمت کا خیال ہوتا ہے نہ تحفوں کا خیال ہوتا ہے. کوئی خدمت کو پکڑ لیتا ہے، نہ اس کو تحفوں کا خیال ہے نہ الفاظ کا خیال ہے. کسی کو تحفوں کا خیال ہے، نہ اس نے خدمت کرنی ہے نہ الفاظ کرنے، ہر ایک نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے. لیکن محبت بھی اس تمام چیزیں نیچرلی آتی ہیں نا تینوں. اب ایک چوتھی چیز بھی آ گئی، وہ ہے آپ نے گلے لگا لیا، آپ نے ماتھا چوم لیا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. اس کو انگلش میں تو ہم کہیں گے فزیکل افیکشن، یعنی محبت کا اظہار. کم گیو می اے ہگ، میرے ساتھ آ کے بیٹھو، مجھے اپنا ہاتھ دو، میں تمہارا ہاتھ چوموں، میں تمہارا ماتھا چوموں. یہ سب چیزیں بھی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. الجزائر کا میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو بچہ رو رہا تھا، اس کا نا بہت زور سے رو رہا تھا. تو میں نے کہا اٹھا لو، اس سے کہتا نہیں ہم نہیں اٹھاتے. کہتا ہمارا ایک رول ہے کہ اگر بچے کو اٹھاؤ گے نا تو اگلی دفعہ وہ اور زور سے روئے گا، تو اس کو رونے دو، اس کے سسٹم میں سے یہ ساری چیز نکلنے دو، ورنہ ساری زندگی اٹھاتے رہو گے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑے رہنے دو. یعنی ان کے یہاں ہے کہ اس رول کے ذریعے انہوں نے بچے کو سکھا دیا کہ ماں باپ نے مجھے اٹھا کر گلے لگا کر تسلی دے کر محبت دے کر مجھے یہ کمفرٹ اپنے پیرنٹس سے نہیں ملنی، یہ ملنی ہی نہیں مجھے. اور ان کا یہ فارمولا یہ ہے کہ اس طرح وہ چیخے چلائے گا کم یا روئے گا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس بچے کو شروع میں محبت سے گلے نہ لگایا گیا ہو، جس کو نہ اٹھایا گیا ہو، وہ آگے جا کر اس کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہوگا تو صحیح، ہوگا تو صحیح. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں کبھی کہ محبت کے الفاظ استعمال کیسے کرتے ہیں، خدمت کیا چیز ہوتی ہے، جس نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تحفے کیا ہوتے ہیں اور تحفوں کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، جس نے کبھی گلے لگانا اور یہ چیزیں کرنا اس نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، آگے جا کے جب اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، تو اس کی بیوی یا اس کا شوہر بیوی یہ بھی فیل کریں گے یہ تو مجھے لگتا ہے محبت ہی نہیں کرتے، یہ ہر چیز سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، یہ تو مجھ سے ذرا دور ہو کے رہتے ہیں، کیونکہ جیسے ان کے لیے کوئی آکورڈ سی چیز ہے. یہ تو چیزیں نیچرل ہونی چاہیے، طبیعی ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے ہی نہیں ان کے اندر. گھر کے اندر ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے، ایک ڈپریسنگ ماحول بن جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ چوتھی چیز اس گھر میں نہیں ہے. تو 4 چیزیں بتائی تھیں ابھی تک، ذرا مجھے یاد دلانا کیا تھی؟ الفاظ. کیا اجماع نہیں ہے امت میں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ خدمت. تیسری چیز کیا تھی؟ تحفے. چوتھی فزیکل افیکشن. پانچویں چیز میں نے ایجاد کی اپنی طرف سے بنائی ہے، بدعت ہے میری. ایک قرآن سے لے کر، بلکہ انہی آیات سے لے کر، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کی باجی ہیں اور آپ کا جاب انٹرویو ہوا، اب وہ آپ کا انٹرویو اچھا گیا، اب وہ جاب آفر آپ کو کر رہے ہیں اور آپ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں اپنی باجی سے. باجی کے پاس آپ آئے، باجی ذرا ضروری بات کرنی ہے، وہ انٹرویو جو ہے وہ ہو گیا ہے، جاب وہ آفر کر رہے ہیں. باجی آپ کی یہ کرنی ہے، ہاں پھر کیا ہوا؟ اچھا یہ تو اچھا ہوا، تو کر لو، اس میں کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے تو پھر آپ ذرا تنگ آ کے کہتے ہو باجی ذرا 1 سیکنڈ فون رکھ کے مجھ سے ذرا بات کر لیں. نہیں میں سن رہی ہوں، میرے کان چل رہے ہیں، میں کان سے نہیں ٹائپ کر رہی، ذرا باجی پلیز ذرا مجھے دیکھ کے ذرا بات کر لیں. تو باجی ایسے فون بتاؤ. یہ ہوتا کیا ہے؟ کسی کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے اس وقت، اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اور اگر زبردستی آپ اپنے لیے جگہ نکلوا بھی لو، وہ سن بھی لے، دل سے نہیں سن رہے. دل میں جگہ بنانا جو ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے رشتوں میں آپ کو ایک اور خطرناک مثال دیتا ہوں. میاں بیوی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اکٹھے، تو جو شوہر ہے نا اس کے دماغ میں کوئی بات آئی ہوئی ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے بیوی سے، لیکن وہ اس کو پتہ ہے اگر میں کہوں گا تو خیر نہیں ہے.
تو ابھی وہ پروسیس کر رہا ہے کہ میں اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، اس بات کا ذکر کروں یا نہ کروں کہ اس نے جو بات مجھ سے کل کہی تھی اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے یا مجھے کوئی تکلیف دی ہے. تو وہ سوچ ہی رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی معاملوں میں عقل مند بنایا ہے، سوچنے کے معاملے میں تھوڑا بے وقوف بنایا ہے. ہماری شکل پہ پتہ چل جاتا ہے کچھ سوچ رہا ہے بندہ، کچھ چھپا نہیں سکتے. اور آپ کی بیوی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آپ کی شکل پڑھنے پہ، تو وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور آرام سے وہ آپ سے دنیا زندگی کا سب سے خطرناک سوال وہ آپ سے پوچھتی ہے کیا سوچ رہے ہیں. اگر آپ کی بیوی آپ سے پوچھ لے کیا سوچ رہے ہو، اوف ملک الموت، اس وقت اب کہیں سے پھر آپ سوچتے ہو کوئی اور جواب دے دو یار، بچت ہے. کچھ اچھا نہیں، کام پہ آج کل بہت پریشر ہوا ہوا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہو بچت ہو گئی، شکر ہے. لیکن پھر وہ کہتی ہے نہیں مجھے پتا کوئی اور بات ہے. او ہو آپ بتا دیں. دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ میرا لباس ہیں اور میں آپ کا لباس ہوں. آپ اس رشتے کو اللہ نے تسکین کے لیے، سکون کے لیے بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس کو ساری آیات بھی یاد ہیں، بیوی کو پریکٹس کر کے آئی ہے. وہ کہتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ مجھ سے ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے اور میں آپ سے ہر چیز شیئر نہیں کر سکتی، تو پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا؟ اس کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ مجھے دل کی کوئی بھی بات بتا سکتے ہو، میں سننے کو تیار ہوں، میں سنوں گی، میں آپ کے لیے سیف ہوں. مجھ سے زیادہ آپ کی بات کی حفاظت، آپ کے دل کی حفاظت کون کرے گا؟ اور آپ سے زیادہ میرے دل کی حفاظت کون کریں گے؟ اس نے بیوی نے آپ کو بڑی زبردست تقریر کی اور اس تقریر کے جوش میں آ کے آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بتا ہی دیتا ہوں. تو پھر ہمت کر کے آپ نے منہ کھول لیا اور بتا دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہوا تھا نا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ وہ. تو آپ نے وہ بات کر دی جو بھی بات تھی. اب آپ کیونکہ ڈرائیو کر رہے ہو، آپ کی نظریں سڑک پر ہیں، آپ کو نہیں پتا وہاں شکل پہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ ریئر ویو میں چیک کر کے دیکھنا چاہ رہے ہو کہ بھی ٹیمپریچر بدلا کہ نہیں. تو 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد وہاں سے آواز آتی ہے یہ بات تھی آپ کے دل میں، اس طرح سوچتے ہیں آپ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں. میں نے نہیں جانا، واپس گھر لے جائیں مجھے، آپ اکیلے جائیں، مجھے نہیں بات کرنی. تو لوگ تالیاں بجا رہے ہیں وہ اندر رو بھی رہے ہیں، مجھے پتا ہے. تو خیر اب شوہر نے کیا سیکھا اس پورے ایڈونچر سے؟ اس نے سیکھا یہ کہ جب اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے دل میں میری بات کی جگہ ہے اور وہ اس کو سنے گی، لیکن اس کی وجہ سے وہ ڈیفینسو نہیں ہوگی، وہ اس کو یہ نہیں سمجھے گی کہ میں اس پہ حملہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی اور وہ میرے نقطۂ نظر سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی. اس کو رأفہ کہتے ہیں عربی میں، رأفہ. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایمپیتھی، ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ فرام سم ون ایلسز پوائنٹ آف ویو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، ان کی بڑی خصوصیات میں سے ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم. رأفہ جو ہے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں سنت کا بڑا اہتمام ہے. اتنی عظیم سنت ہے ہمارے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام رأفہ، کہ وہ رؤوف تھے، یعنی وہ کسی اور کی تکلیف کو اس کے نقطۂ نظر سے سمجھنے کے لیے تیار تھے. یہ نہیں اچھا آپ کو یہ برا لگا تو مجھے یہ برا لگا تھا، اچھا یہ جو آپ نے کیا ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس مقابلے میں جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. پھر وہ ایک ٹیبل ٹینس میچ شروع ہو جاتا ہے نا، پھر وہاں سے فائرنگ، پھر یہاں سے فائرنگ، پھر وہاں سے فائرنگ. اب جب اس بیوی کو برا لگا اور اس نے وہ بات کہہ دی، وہ پہلے تو کہہ رہی تھی آپ مجھے کچھ بھی بتا سکتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ اس کے دل میں اس بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو شوہر نے کہے بغیر ایک بڑا عظیم درس اپنے لیے سیکھ لیا. اس نے ایک ہدایت لے لی اپنے لیے، میری بیوی کچھ چیزوں کے بارے میں اس کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، وہ باتیں میں اس سے آئندہ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر کروں گا تو یہ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. اب اس بیوی نے اس شوہر کو سکھا دیا ہے کہ اب آپ میرے بارے میں جو یہ باتیں آپ کے دل میں ہیں نا یہ آپ دل میں ہی رکھا کریں، یہ میرے سامنے نہ کریں، مجھے اس کی ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ دوسری طرف بھی ہوتا ہے، بیوی ہو سکتا ہے شوہر سے کوئی بات کرے کانفیڈنس میں اور وہ پھٹ جائے. اب بیوی بھی سیکھ کیا رہی ہے، ان کو تو میری بات سننے کا کوئی صبر ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے لیے تیار ہے ہی نہیں کہ میری بات کو وہ سن سکیں، دل سے سن سکیں. یہاں صرف غور سے سننے والی بات نہیں ہو رہی، دل میں جو جگہ بنائی جاتی ہے نا. غور سے سننا تو آسان ہے، ابھی آپ میرے لیے غور سے سن رہے ہو، یہ تو آسان ہے. طالب علم کلاس میں بیٹھا غور سے بات سن رہا ہوتا ہے. دل میں کسی کی بات کے لیے جگہ بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شاید آپ کو اپنی انا پر بھی کوئی دھبا لگے، کوئی ہٹ لگے کہ اس میں تو میری تنقید بھی ہے.
تو یہ جب جگہ نہیں بنتی نا، اور شوہر سیکھ جاتا ہے کہ میری بیوی کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، تو انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو دل کی بات ہوتی ہے اس نے کسی نہ کسی سے کرنی ہوتی ہے، کرنی تو ہے اس نے. اب وہ شاید جا کے اپنی ماں سے کرے گا یا باپ سے کرے گا یا دوست سے کرے گا، لیکن شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کہتا ہے کسی ایسے شخص سے کرو جس سے حرام کا راستہ کھل جائے. کہیں اور انسٹاگرام پہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو کہے گا دل کی کشادگی _XX5، میں سننے کو تیار ہوں. اور پھر آپ کسی سے بات کر رہے ہو انسٹاگرام کے اوپر یا فیس بک پہ DM کر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، اور پھر آپ کو لگے گا اس کو تو میری بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے تو دل میں بڑی کشادگی ہے، میری فیملی والے تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو میری بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر آپ اپنے گھر والوں سے بالکل مصنوعی قسم کی بات کرتے ہو، دل کی کوئی بات نہیں کرتے. گھر پہ کیسا دن گزر رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، سب ٹھیک، آج کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. اس طرح کی سطحی بات کر کے دل کی بات فون پہ ہو رہی ہے، دل کی بات دوستوں سے ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ کے اگر ہوں جو ٹینیجرز ہیں، کالج اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، دوستوں سے بات کر رہے ہیں، پھر ماں پوچھے گی کس سے بات کر رہے ہو، کسی سے بھی نہیں. کیا بات کر رہے ہو، کچھ نہیں. پانچویں چیز ہے دل میں اسپیس بنانا. اب دیکھیں واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں. میرا مقصد تھا اس آیت کے بارے میں بات کرنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو، یوسف علیہ السلام کو، اتنا کمفرٹیبل بنایا ہے کہ وہ اپنے ابا کے پاس جا کے اس نے ایک خواب کی بات کرنی ہے. لیکن خواب کی بات کرنے سے پہلے وہ اپنے والد کو اویئر کرنا چاہتے ہیں، ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات ذرا ضروری ہے، مجھے آپ کے دل کی ذرا پوری کمپلیٹ اسپیس چاہیے. ابھی آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں اس کو پاز کر دیں، مجھے آپ کی مکمل اٹینشن چاہیے اور آپ کے دل کی کشادگی کی ابھی مجھے ضرورت ہے. جب انہوں نے یہ اسپیس دی تو انہوں نے کہا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اب دیکھیں ہم نے اپنے کلچر میں پہلے تو یہ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بچوں سے سختی نہ کرو تو وہ بگڑ جاتے ہیں، بچوں سے سختی نہ کرو تو وہ بگڑ جائیں گے. تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے معاملہ. دوسرا یہ کیا ہے کہ بیچارہ جو باپ ہے وہ کام پہ جاتا ہے، پیچھے ماں کو سٹریس لگی ہوئی ہے، وہ برتن بھی صاف کر رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر رہی ہے، بچہ بھی شور مچا رہا ہے. تو ماں کے پاس اس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار یہ ہوتا ہے تیرے ابا آئیں گے نا تو اس کو بتاؤں گے. تو ابا کو غصہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، ابا اس امید میں ہو کہ گھر آؤں گا تو بچوں کو گلے لگاؤں گا، لیکن اس کے گھر آنے سے پہلے ہی بچے کے دماغ میں کیا ہے، ابا جو آ رہے ہیں نا وہ ایکسیکیوشنر آ رہا ہے گھر پہ، پولیس والے پہنچ گئے ہیں، تو اب باپ کو بھی عجیب کہ بچے گلے لگا کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، دور رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں باپ سے. اور کبھی کبھی ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو اس ڈر کو انجوائے کرتے ہیں. ہاں کیا کیا تھا آج، ورنہ باہر اپنے کالگ سے بات کریں گے، سر کیا حال چال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر گھر پہنچے، ہاں کریم کیا کر رہے ہو، ایک ہی بندہ اس کی ساری ٹون بدل جاتی ہے. جو خوبصورت ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے نا، اب اس کے اثرات کو سمجھنے، یہ آخری بات ہے میری، پھر میں آپ کے سوال لوں گا انشاءاللہ. 5 جو محبت دکھانے کے طریقے ہیں، اس میں سے جو 5واں ہے نا، وہ اگر نہ ہو تو باقی کے 4 بیکار ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ لینا، باقی کے 4 بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی مدر یا آپ کے فادر آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے یا اس کو ٹالریٹ وہ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ جتنا بھی کہتے رہیں میں بڑی یاد آتی ہوں، بڑی محبت ہے تمہیں، جتنے بھی تحفے دے دیں، جتنی بھی خدمت کر لیں، جتنے بھی گلے لگا لیں، ایک بہت بڑی کمی رہے گی. اصل محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے، جس کے دل میں جگہ ہے. پھر ان باقی چیزوں کے پیچھے کچھ معنی بھی ہوتا ہے، ورنہ وہ ساری چیزیں آرٹیفیشل ہو جاتی ہیں. چاروں کی چاروں ہوں. ہماری کتنی ساری فیملیز میں تحفے بھی دیے جا رہے ہیں، گلے بھی لگائے جا رہے ہیں، خدمتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن دل میں محبت کا احساس نہیں ہوتا. کتنے لڑکے لڑکیاں مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے میری فیملی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، مجھے تو بوجھ سمجھا ہوا ہے، میں تو بس ڈس اپوائنٹمنٹ ہوں، میرے ابو کبھی مجھ سے خوشی نہیں ہوتے.
جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کی چیز کی بات کرتے ہیں کہ جو میری ناکامیاں ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں, میری کسی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے. نتھنگ از ایور گڈ انف. تو ہم نے ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی اپنے گھروں میں. اب اس کا اثر کیا ہوگا یہ سمجھ لیں. یوسف علیہ السلام بچپن کی عمر میں ان کے ایک ہی ان کے اوپر جو مربی تھے, ان کے جو ان کی تربیت کر سکتے تھے, جو ان کی اصلاح کر سکتے تھے, وہ ان کے والد صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایسے ہولناک احوال سے گزارا ہے, اس کے اپنے بھائی اس کو مار مار کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. کوئی غیر اس کو نکال کے رحم کرنے کے بجائے اس کو بوریوں کے تلے چھپا کے اس کو بچوں کے بازار میں لے کے جا رہے ہیں جہاں بھیڑ بکریاں بیچتے ہیں, اور انہیں کی طرح ان سے برتاؤ کیا جاتا ہے. پھر وہ کسی اور ملک میں پہنچ جاتا ہے یہ بچہ, جہاں جس کی زبان بھی اس کو نہیں آتی, اور وہاں اب نہ اس کو کبھی اپنے ابو سے کوئی تعلق نہیں رہا, اپنی امی سے نہیں رہا, فیملی سے کٹ چکا ہے. کتنا ٹراما ہے اس بچے کے دل کے اوپر, کتنی مشکلوں سے. اور پھر اس کی تقریباً پوری نوجوانی جیل کے اندر گزری ہے, تقریباً پوری جوانی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اثر تھا, وہ کون سی ایک چیز تھی جو یوسف علیہ السلام کے دل میں ایسی زبردست تھی کہ ان کا ماحول جتنا بھی خراب ہو, جتنا بھی ڈپریسنگ ہو, جتنی بھی مشکلوں میں وہ پڑے, ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا, وہ پھر بھی امیدوار رہتے ہیں. ذالک من فضل اللہ علینا, جیل کے اندر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ہے ہمارے اوپر. جیل میں بیٹھ کے کون کرتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے, کون کہتا ہے؟ ان کا یہ آؤٹ لک بنا کیسے؟ یہ بنا ایسے کہ جس باپ نے یہ دروازہ کھولا تھا نا کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار 5 طریقے سے, جس کی طرف ہلکا سا اشارہ کر دیا, اور آپ ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہو. ایک دفعہ وہ محبت آ جائے, اس کے بعد جو ہدایت دی جاتی ہے نا, وہ 1-2 الفاظ بھی ہوں, وہ ساری زندگی اس بچے کے ساتھ رہیں گے. اس بچے کو بار بار تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ فیملی میں کہتے ہو, میں تو اپنے بیٹے سے کہتی رہتی ہوں نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ, وہ پڑھتا ہی نہیں. میں تو اتنا کہتی ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو, وہ کرتے ہی نہیں. میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں, بیٹی سے کہتی ہوں, اپنے شوہر سے کہتی ہوں, سنتے ہی نہیں. سنتے اس لیے نہیں ہے کہ دروازہ نہیں کھلا ہوا ابھی دل کا, آپ نے اسپیس نہیں بنائی. آپ کو سنوانا ہے, سننا نہیں ہے. اگر سنوانا ہوتا ہے نا تو پھر پہلے سننا پڑتا ہے, اور دل سے سننا پڑتا ہے. یہ چھوٹی سی ہدایت قرآن نے دی ہے, اس سے زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے ہم بھی اس معاملے میں غافل تھے, اس معاملے میں ہم اپنی فیملی میں, اپنی سوسائٹی میں غافل تھے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کیونکہ ہماری ینگ جنریشن کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہے نا, بہت سارے پریشرز ہیں ان کے اوپر. اب کیا کرتے ہیں, وہ ان پریشرز کے اندر وہ گر جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. جب غلطی بھی ہو جاتی ہے, دوستوں کو بتا دیں گے, کسی اور کو کسی غیر کو بتا دیں گے, گھر میں کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ گھر میں وہ برداشت نہیں ہے. گھر میں یہ ماحول نہیں ہے کہ اگر گرے ہو بیٹا تو چلو میں تمہیں دوبارہ اٹھا لوں, میں تمہاری مدد کر دوں. وہ رفع کہاں پہ گئی؟ یہ یا ابتی, اتنا چھوٹا سا یا ابتی, اس پہ ہی انسان تدبر کر لے تو شاید پوری زندگی, پوری فیملی کی زندگی, آنے والی نسلوں کی زندگی خوبصورت بن جائے. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر, بہت خوبصورت انداز سے قرآن پاک کے بہترین قصے کے اندر جو نفیس نقطے ہمارے فیملی لائف کے متعلق ہیں اس کی طرف رہنمائی فرما رہے تھے. اسٹوڈنٹ سے میں ویلکم کروں گی, کوئی کویشچن ہو اسٹوڈنٹس کے تو کائنڈلی ریز یور ہینڈس, مائک ول بی دیئر. از دیر اینی ون ٹو کنوے مائک پہنچائیں جی. جو کویشچن پوچھنا چاہ رہا ہے اسٹوڈنٹ آپ اپنا ہینڈ ریز کریں. باقی اسٹوڈنٹس پلیز بی ڈسپلنڈ, پلیز سٹ ڈاؤن آن یور سیٹس. Please. Oh, okay.